السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، بات چل رہی سی خلافت دی، خلیفۃہ بلا فصل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کون بندہ ہے جدے حد دے اندر اس امت دی باغ دوڑ آئی، اور جنہوں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ خلیفہ دا معنی نائب، یعنی کوئی کسے تو بعد او دی نیابت کرے تو انہوں خلیفہ کیا جانا۔ دنیا دے اندر خلیفۃ اللہ سن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دے ہوتے وحی ہوندی سی اور آپ اللہ تعالیٰ دی وحی امت تک پہنچان دے سی۔ اللہ دے حکامات نازل ہوندے تے آپ احکامات امت تک پہنچان دے۔ اس تو بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد وہ کون ہے بندہ جنہوں اللہ نے خلافت اسلامیہ عطا فرمائی؟
جو خلیفۃ بلا فصل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فوراً بعد اہل سنہ دا عقیدہ ہے، اہل سنہ تو مراد کون نے؟ تمام او اہل عقیدہ اہل اسلام جنہ دا اصول دے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ یہ یاد رکھو، ایک ہوندے نے اصولی مسئلے، ایک ہوندے نے فروعی مسئلے۔ اہل سنہ وہ سارے نے جنہ دا اصول دے اندر کوئی اختلاف نہیں، او حنفی ہون، او شافعی ہون، او مالکی ہون، او حنبلی ہون، او اہل حدیث ہون، او اہل سنت ہون، اصول دے اندر اینا دا کوئی اختلاف نہیں جے۔ یہ یاد رکھیو، یہ سارے مسلمان نے۔ فروعی مسائل دے اندر اختلاف ہے، رفع دین دے اندر، آمین بالجہر دے اندر، فاتحہ دے اندر، اور اس طرح دے مسائل دے اندر اختلاف ہے، لیکن اصولی اختلاف اہل اسلام دا صرف شیعہ نال۔ یہ یاد رکھیں، اصولی اختلاف سارے اہل سنت دا اہل تشیع دے نال ہے، اور کسی نال آپس دے اندر اصولی اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی عقیدے دا اختلاف۔ عقیدہ کی یہ کہ وہی ختم ہے، خاتم المعصومین نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ نے، یعنی عام معصوم عن الخطا نے، انبیاء معصوم نے، انہاں تو علاوہ دنیا دے اندر کوئی بندہ معصوم عن الخطا نہیں۔ جبکہ اہل روافض اہل تشیع جڑے نے، انہاں دا عقیدہ ہے کہ ساڈے امام جڑے 12 دے 12 نے، وہ بھی اسی طرح معصوم نے جویں نبی معصوم نے، یعنی حضرت حسن بھی معصوم، حضرت حسین بھی معصوم، حضرت امام زین العابدین باقر رحمہ اللہ، جعفر صادق، علی رضا، علی نقی، علی تقی، حسن عسکری، محمد مہدی، سارے انہاں دے کول کوئی اختلاف یعنی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اے وے اصولی اختلاف۔ ساڈا اصول ہے کہ نبوت ختم ہو گئی جناب محمد الرسول اللہ تے، اور آپ تو بعد کوئی نبی، آپ تو بعد وحی دا دروازہ بند، آپ تو بعد بندیاں دے کولوں غلطیاں، صحابہ کولوں بطور بشریت غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی ہوئے یا غیر اجتہادی۔ اللہ نے انہوں نے محفوظ فرمایا ہے لیکن معصوم نہیں بنایا۔ اسی طرح ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ دے نبی تو بعد خلافت ہوئے گی۔ کی ہوئے گی؟ خلافت ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت قیامت تک رہے گی، وہ دے اندر ملوکیت آئے گی، انقطاع آئے گا، کٹ کھان والی بادشاہت آئے گی، لیکن پھر آئے گا ایک خلیفۃ اللہ، وہ دا نام ہوئے گا محمد مہدی۔ وہ خلیفہ بنے گا، خلافت دے منہج تے چلائے گا، پھر جا کے قیامت قائم ہوئی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود، ابو داؤد دے اندر حدیث موجود، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دین قائم رہے گا، اس دین دے اندر کوئی نقص نہیں آئے گا، انہوں اللہ عزت دے گا۔ فرمایا کہ 12 خلفاء دی خلافت دے اندر، 12، اور فرمایا کلہم من قریش، اور وہ سارے دے سارے قریشی ہوں گے۔ یہ تے میں جناب معاویہ دا جس وقت خلافت دا بیان کراں گا دساں گا کہ وہ 12 خلفاء کون کون سے۔ تو بہرحال نبی پاک نے فرمایا کہ وہ قریش چوں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رضی اللہ تعالی، اے پہلے خلیفہ نے، خلیفہ اول پہلے نمبر تے، اور جڑیاں خلافت دیاں شرائط، ازالت الخفاء للخلافت الخلفاء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی کتاب، اور دیگر جناب
کتاباں خلافت اسلامیہ دیاں جتنیاں بھی شرائط خلیفۃ المسلمین دیاں ہونیاں چاہیے دیاں نے وہ ساریاں شرائط جناب ابو بکر صدیق دے اندر پوریاں پائیاں جاندی، یعنی خلیفہ ایماندار ہوئے، خلیفہ بالغ ہوئے، خلیفہ طاقتور ہوئے، خلیفہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دا پابند ہوئے، خلیفہ اسلام والا ہوئے، خلیفہ نو اللہ تعالیٰ لے عزت و شرف اور فضیلت دے نال نوازیا ہوئے، یہ ساریاں جڑیاں بھی نا شرائط او جناب ابو بکر صدیق دے اندر پائیں جانے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ مصطفیٰ علیہ السلام دی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اپنے ابو بکر صدیق نو بلاؤ اور جناب عبد الرحمن بن ابی بکر نو بلاؤ۔ جی اللہ دے رسول، فرمایا کہ میں انہوں لکھ دیاں۔ اللہ دے رسول کی لکھ کے دینا ہے؟ فرمایا ہے وہ خلافت لکھ دیاں اور اپنی نیابت لکھ دیاں، اور تاکہ کوئی تمہ کرنے والا تمہ نہ کرے، اور میں نے یقین ہے کہ اللہ دی ذات ابو بکر صدیق تو علاوہ اس امت نو کسے تے مجتمع نہیں کرے گا۔ اگر امت چنے گی تو ابو بکر صدیق نو چنے گی اور کسے نو نہیں چنے گی۔ تو حدیث دے اندر اشارہ بھی ہے، اشارے کیسے نے کہ ایک مائی آئی، اللہ دے نبی جی مسئلہ دسو، اللہ دے نبی پاک نے فرمایا مائی کل لائیں، وہ آندے علم تجدے نہیں، اللہ دے رسول اگر تو انہوں کل نہ پاواں تو دنیا تو چلے جاؤ، تو اے مسئلہ کدھر کو پوچھا؟ فرمایا بھی میرے تو بعد ابو بکر صدیق نو پوچھی، میرے تو بعد ابو بکر صدیق نو یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ اسی طرح ایک بندے نو خواب آیا، وہ کہہ رہے ہیں جناب علی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خود خواب آیا، آپ نے فرمایا کہ جناب علی ایک بندہ ڈول کر رہا ہے، پانی شراب کر رہا ہے، انہیں تھوڑے ڈول کڈے تھک گیا، اور پھر دوسرا بندہ انہیں ڈول بڑے کڈے اور انہیں شراب کر دیتا زمین نو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول اے دے تو کیا مراد ہے؟ فرمایا دے تو مراد خلافت ہے، بادشاہی ہے کہ پہلا بندہ وہ دے اندر تھوڑی جی کمزوری ہوئے گی اور دوسرا بندہ جڑا آئے گا وہ اسلام دی بلندی تک انہوں لے جائے گا۔ اور اسی طرح ہویا پھر کہ نبی پاک تو بعد جناب ابو بکر صدیق آئے، کمزوریاں آئیاں، وہ کمزوریاں بھی دس رہا، اور پھر اس تو بعد جناب عمر آئے، نہ کیسر رہا، نہ کسرا رہا، نہ روم رہا، نہ فارس رہا، 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام نو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیو یہ اشارت النص ہے کہ جناب نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی حیاتی دے اندر امیر حج جناب ابو بکر صدیق نو بنایا، اور مسئلہ پوچھن واسطے جناب ابو بکر صدیق نو، اور نبی پاک نے ہر جگہ تے مشورے اندر سب تو پہلا مشورہ صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری وقت آیا، ذوالحج دا مہینہ گزریا، محرم دا گزریا، سفر آیا، اللہ دے پیغمبر بخار ہو گیا، بیمار ہوئے، پٹی باندھ لی، بڑی مشہور بات ہے، دن گزر دے گئے، جمعرات دا دینے، کیڑا دینے؟ جمعرات دا دن، اللہ دے پیارے پیغمبر دی طبیعت بڑی خراب، مغرب دی نماز میرے مصطفیٰ نے خود پڑھائی سی، جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار تے سوار نو نبی کائنات رحلت فرما گا، جمعرات نو نبی پاک نے قریب ہویا کرو، نبی پاک نے فرمایا امام دیکھ اور پہلی صف بزرگ بیٹھے کرو، نبی پاک نے فرمایا اگر تو انہوں پہلی صف دی عظمت دا پتہ چل جا تو اسی کڑے پایا کرو،
تو بہرحال جمعرات مغرب دی نماز پڑھائی، رسول اللہ بیمار، آپ نے کوشش کی تھی بے ہوش ہوگا، پھر کوشش کی تھی بے ہوش ہوگا، پھر کوشش کی تھی بے ہوش ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا لوگاں نماز پڑھ لی؟ صحابہ کہنے لگے نہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نہیں۔ فرمایا بھئی تہاڈا انتظار کر دے میں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ فرمایا جاؤ ابو بکر صدیق نو کہو کہ میرے مصلی تے کھڑا ہو کے نماز، امامت، خلافت اور شیعہ دے نزدیک امامت کی ہے۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل و قاتل المشرکین و حجت اللہ علی الخالق۔ انہاں دا عقیدہ ہے کہ نبی تو بعد نبی دا وسیع علی ہے، وسیع رسول اللہ کے نبی پاک نے وصیت فرمائی کہ میرے تو بعد امام ہوئے گا علی ہوئے گا، خلیفہ ہوئے گا علی ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بات انج جھوٹی ہے جنہیں دن نو بندہ رات کہے تے جھوٹ ہے۔ نبی پاک نے کسے دے بارے وصیت، وصیت رسول اللہ دا عقیدہ غلط ہے۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ نبی کائنات نے اپنے تو بعد کسے دے بارے، نہ جناب عباس دے بارے، نہ جناب جعفر دے بارے، نہ جناب عقیل دے بارے، نہ جناب علی دے بارے، نہ جناب ابو بکر صدیق دے بارے، رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ دے نبی نے کسے بارے وصیت، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ دے نبی پاک نے وصیت کیتی ہوئے تے صحابہ نے اس وصیت دے الٹ کیتا ہوئے؟ یہ تھے لوگ کی آندے رہے نا بھائی نا، میرے ابے دی وصیت ہے کہ جنازہ فلاں پڑھائے گا، خدا انتظار کرو۔ ایک عام بندہ اپنے والد دی وصیت دا اتنا احترام کر دے، اور ادھر وصیت ہے محمد رسول اللہ دی، اور جناب علی پیچھے کون نے؟ صحابہ، اولئک ہم الصادقون اولئک ہم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا نبی دے صحابہ نے نبی دی وصیت نو چھوڑ دیتا؟ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اور جناب علی المرتضی کہہ دو رضی اللہ تعالی، جس لئے زخمی ہوئے، کتاباں موجود ہے، کسی نے کہا حضرت تسی وصیت فرما دو حسن دے بارے رضی اللہ تعالی، وصیت فرماؤ۔ اور جناب علی المرتضی نے فرمایا میرے نبی نے نہیں وصیت فرمائی تے میں بھی نہیں فرماواں گا۔ وصیت رسول اللہ دا عقیدہ غلط۔ وصیت ایک کتھوں نکلے عقیدہ رجال کشی، موت بیر کتاب رجال کشی دے اندر لکھیا پیا ہے۔ ایک بندہ سی ابن سبا، عبداللہ ابن سبا، اے یہودی سی، اور ایدہ نظریہ سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وسی نے یوشع بن نون، یہودیاں دا عقیدہ بنایا نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلیفہ وسی کون نے؟ یوشع بن نون۔ نوٹ کرو یہ باتاں بڑیاں ضروری نے، تانوں نہیں پتا، نہیں مولوی بتان دے۔ پھر انہیں اسلام دا لبادہ اڑیا اور یہودیت نو بنو نذیر بنو کینکا نو بڑی مار پئی۔ رسول اللہ نے ماریا، جلا وطن کیتا، کڑ دے رہے۔ انہاں یہودیہ نے سوچیا کہ اسی انہاں دا طاقت دے اندر تے مقابلہ، سازشی ٹولہ پیدا کیتا ہے، اور او سازشی ٹولے نے سب تو پہلے جناب عثمان ابن عفان نو شہید کیتا۔ اسے سازشی ٹولے لے جناب علی المرتضی نو شہید کیتا۔ اسے سازشی ٹولے لے جناب حسن نو مذل المومنین کیا۔
اسے شاشی ٹولے لے کیا کہ جناب حسن لو پکڑ کے قیدی کر کے معاویہ کو قید کر کے پیسے وصول کرو، اسے شاشی ٹولے لے جناب حسین نو بلایا اور قتل کیتا۔ اے اوہی شاشی ٹولا سی جدا سرگنا ابن سبا سی، اور اونے عقیدہ بنایا کہ نبی دا وسی جو ہے کون ہے؟ علی المرتضی۔ امامت دا عقیدہ وسیع دا عقیدہ او دے چالو کردہ ہے، کسے صحابی دا عقیدہ، کسے مسلمان دا عقیدہ، انہی کو بات ہے۔ حضرت عباس جو نبی دے چچا سن، کون؟ عباس ابن عبد المطلب، حضرت علی نو بلایا، بلان تو بات کہنے لگے اے علی المرتضی میرا بڑا تجربہ ہے، میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، میں بنو ہاشم دے چہرے ویکھ کے کئی بندے سیانے ہوندے دناد بندے نے تے میں ویکھنا پیا کہ اللہ دے نبی نے ساڈے کول رحلت فرما جانی چلے جانا ہے، تو اللہ دے نبی کو لو خلافت دا مسئلہ حل کرا لے، چلا جا رسول اللہ کے پاس جاؤ، خلافت دا مسئلہ حل کرو کہ تو اڈے بعد خلیفہ کون ہوئے گا؟ حضرت علی نے کیا میں نہیں جانا، میں نہیں جانا چاچا جی، میں نہیں جاؤں گا۔ بخاری انہوں نے کہا کیوں نہیں جانا؟ انہوں نے کہا جے رسول اللہ نے کر دیتی نا تے پھر جے کدی ملنی ہے تے پھر بھی، لہذا میں تے جانا ہی نہیں، تے جے وسیع رسول اللہ سی تے ایڈی پریشانی کا دی۔ ابن حضرت عباس نے کیوں کیا جائیے خلافت دا مسئلہ حل کرواؤ، او پیستا ہاں جناب خلافت دا مسئلہ حل کرواؤ، تے حضرت علی حضرت عباس نے اینا میں نہیں سی پتا کہ نبی پاک نے تے وصیت کر دیتی ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوئے گا؟ ایک تے اے پھر کہی دینے جی نہیں رسول اللہ نے تے وعدہ ہی لے لیا سی، وہ وعدہ کی سی او غدیر خم، جدوں اللہ دے نبی واپس آ رہا سن حجت الوداع تو تے اس وقت نبی کائنات نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، او جدا میں مولا او دا علی مولا، الف جناب علی نبی بھی مولا تے علی بھی مولا۔ میں آکیا جے مولا دا مانا اے وے کہ وہ والی ہوئے گا ولی ہوئے گا وہ خلیفہ ہوئے گا، ثابت کرو جے جناب علی اے گل سی تے اللہ دے نبی دے علی نے نبی تو بعد کون کیوں نہ گیا؟ وہ مہاجرین و انصار کدھر پہ جان دے ہو، وہ کیڑے پاسے پہ جان دے ہو؟ تو اڈے کلوں تو اڈے نبی نے وعدہ نہیں لیا من کنت مولا فعلی مولا، او جدا میں مولا او دا علی مولا، تسی کیوں غیرہ وال جان لے ہو؟ انصاریو سعد ابن عبادہ وال کیوں جان لے ہو؟ او مہاجرین ابو بکر صدیق وال کیوں جان لے ہو؟ اللہ دے نبی نے حجت الوداع دے موقع تے کیا تو اڈے کل وعدہ نہیں لیا من کنت مولا فعلی مولا، جدا میں مولا او دا جائیہ پوری دنیا دے سامنے حضرت علی نے انصاریاں دے سامنے مہاجرین دے سامنے اس حدیث نو اس روایت نو بطور حجت پیش کیتا ہے۔ کیوں جی؟ جے خلافت دی حجت ہے دلیل ہے تے حضرت علی پیش کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بہت پتہ سی کہ نبی پاک نے کئیاں نو اپنا مولا کیا ہے، سلمان فارسی نو کیا مولا میرا مولا عثمان، اپنے چچے عباس نو کیا میرا مولا عباس رضی اللہ تعالی عنہم۔ مولا دا مانا او نہیں اتھے سی پیارا، پھر ایک بدبختی امت دی سوچ ایڈیالوجی ایسی رافضیت دی ایڈیالوجی ساڑھے ذہنہ دے اندر بٹھائی گئی جی حضرت علی نو مولا کہنا چاہیے، مولا علی مولا، میں کہنا ٹھیک ہے اگر کوئے ٹھیک ہے، لیکن کدی کسی نے مولا محمد بھی کیا ہے صلی اللہ ہو، کدی کسی نے کیا کہ حضرت مولا محمد مولا علی مولا علی مولا علی۔
اسی کہا کہ حدیث ویچے من کن تو مولا، پہلا مولا کون ہے؟ محمد۔ او چھڑ دیتا تے اگلا حصہ اپنے مطلب دا پھڑ لیا، اور کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی کہندہ ہوئے مولا محمد، بتاؤ کوئی کہندہ ہے؟ تے حدیث دے وچ تے جی من کن تو میں جدا مولا او دا ہے، علی والا پھڑ لیا شیعہ والا تے وہابیاں والی پھڑ لگا، تکلیف ہوندی سی؟ اسی دا کہ ساڈا مولا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو مراد خلافت نہیں، یہ تو مراد وسیع رسول اللہ رہی، یہ تو مراد انہاں دی امارت نہیں، یہ تو مراد ایک واقعہ سی۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ حضرت علی نے لونڈی لے لئی، جدوں یمن سے گیا سن، صحابہ نو تکلیف ہوئی کہ یار اللہ دے رسول تک مال پہنچ دا تے ٹھیک ہے پھر لے لیں دے، انہاں پہلے لے لئیے۔ رسول اللہ نے بار بار صحابہ نے شکایت لگائی، رسول اللہ نے پھر آخر آپ دے چچا زاد سی، پرا سی، عزیز سن، رشتہ دار سن، پیارے سن، تے آپ نے فرمایا چھڑ بھی دے اس گل نو یار ہن۔ ادو فرمایا من کنت مولا فعلی المولا اللہم من والا والہ ومن آدھا آدھا ہو، اللہ جدا میں مولا پیارا او دا علی پیارا، تاکہ سارے صحابہ علی دے غصہ دور کر کے پیار کرن۔ جنہاں دے غصہ آیا جاندہ ہے نا یار، غصہ آ جاندہ ہے، کیوں لیا مال؟ کیونکہ لونڈی نو لے لیا، رکھ لیا کھول، البدایہ والنہایہ پڑھو، تبری پڑھو، ساریاں کتاباں پڑھو، لیکن پس منظر یاد نہیں، مولا علی مولا مولا کیوں کیا آسی؟ تو بہرحال اے روایت بھی ترمذی دے اندر ہے، حسن ہے، ساڈا عقیدہ ہے کہ علی نال پیار ایمان دا حصہ ہے۔ جڑا علی نال محبت نہیں کردا، ساڈے مصطفیٰ میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ منافق ہے، لیکن حقائق نو کدی مسخ نہیں ہوندے، حقائق نو کدی مسخ نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک دے کول ایک عورت آئی، فاطمہ نام ہے، اسامہ بن زید آگا، اللہ دے رسول چودھریاں دی لڑکی ہے، ایدہ ہاتھ نہ کٹو، ایدہ نک نہیں رہنا۔ آپ نے پہلیاں امتاں اسے تو ہلاک ہویا، ماڑا بندہ ہوندہ او دے تے حدہ نافذ تے چودھری ہوندہ تے چھڑ دیں دے۔ لو کانا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ، حضور نے کیا حقائق کدی نہیں تبدیل ہونگے، کہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ ابھی چوری کر دی لقطاتا یدہا، تے میں اودا بھی ہاتھ کر۔ یہ حقائق نے میرے بھائیو، حقائق نو سمجھو۔ ایک اور دلیل دے دیا اللہ والوں، کدے والوں؟ اللہ والوں ٹائم تھوڑا ہے کہ نبی پاک رہ رہنے مکے چ تے مشرکاں کر دیتا سوال، جی دسو صحابہ کاف کنے سن، کون سن؟ اللہ دے نبی پاک نے فرمایا جی کل انجی ہے، کل دس دیاں گا، کل اگلا دن آیا، سارے مکے دے مشرک کٹے ہو کے آگئے، کہنے لگے ذرا دسو جی دسو۔ اللہ دے نبی اتے وہی نہیں آئی، تے اللہ دے نبی نو پتہ لگیا۔ اے بڑی مشہور بات ہے، ساریاں تفسیراں پڑھ کے ویکھ لو، ساری دنیا دے حقائق تواڈے سامنے آ جان گے۔ اور جناب علی جناب ضیاء القرآن دے اندر اے پیر کرم شاہ صاحب نے لکھیا 15 دن وہی بند رہی ہے، کئیاں روایتاں دے اندر آندا 25 دن وہی رہی بند رہی ہے۔ اللہ دے نبی بڑے پریشان نے، انہاں دناں تو بعد وہی آ گئی۔ اللہ نے واقعہ دسیا، اللہ پاک فرماندے نے سونیا محبت اپنی جگہ تے، پیار اپنی جگہ تے، الفت اپنی جگہ تے، سارا کچھ اپنی جگہ تے، پر حقائق نہیں بدلے جان گے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا حضور میرے محترم، میرے پیغمبر، سراج منیر، بدر منیر، ہدایہ اللہ، رحمت اللہ، یہ ساریاں چیزاں اپنی جگہ تے،
لیکن اے نہ کیا کرو کہ میں بلکہ کیا کرو الا ان یشاء اللہ. اے نہیں کہ تسی ان میرے پیارے ہوتے حقائق بدل جان گے. نہیں, پیار اپنی جگہ تے, حقائق علی دا پیار اپنی جگہ تے, محبت اپنی جگہ تے, الفت اپنی جگہ تے, عزت اپنی جگہ تے, مقام اپنی جگہ تے. لیکن حقیقت وے خلیفہ تو ہو بلا فصل وقاتل المشرکین وحجت اللہ ابو بکر. اے ساریاں صفتاں میرے ابو بکر دیاں لے. اللہ دے نبی نے کیا مرو ابا بکر فلیسل بالناس. میرے ابو بکر صدیق نو کہو اے میرے مسلح تے کھڑا ہوئے تے مومنانو نماز پڑھائے. اور لوگو میں ثابت کرنا چاہنا ہوا اشہد ان امیر المؤمنین صحابہ مومن ہیں کہ نہیں. اللہ فرماتے نے اولئک المؤمنون حقا. صحابہ سارے پکے مومن لے. ابو بکر صدیق دے پیچھے اے سارے مومن کھڑے لے, مہاجر کھڑے نے, انصار کھڑے لے, ہاشمی کھڑے نے, اور قریشی کھڑے نے, اور سارا مدینہ کھڑا ہے. اللہ دے نبی نے یہ پردہ چکیا, اللہ دے نبی نے پردہ چکیا. صحابہ کہنے لگے ساڈا دل کیتا نماز توڑ دئیے. اللہ دے نبی نے اشارہ کیتا انج رہن دیو رہن دیو. سیاہ نبی پاک ہو جو گا تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ پاک نے فرمایا سورہ فتح 26 تراہم رکعا. اللہ دے نبی جی ویکھو گے تسی انج میرے نبی نے ویکھیا. لوگو اے ہفتے دا دن جے جمعرات نو ابو بکر نے عشاء دی نماز پڑھائی, اگلے دن فجر دی پڑھائی, اے زور اثر مغرب پڑھائی. اے 5 نمازاں او تے 6ویں اے. اللہ دے نبی دے بعد اگلے دن وی اے میرے ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی. اللہ دے رسول آئے, نبی مکرم آئے, سراج منیر آئے. اللہ دے نبی پاک دے صحابہ کہندے نے انج صفاں دے وچوں لنگے. ابو بکر پیچھے ہٹن لگا. اللہ دے نبی نے کہا نا ابو بکر تینوں میں مصلی تے کھڑا کیتا ہے, ہن میرا فیصلہ کدی بدل سکدا. امام المتقین اشہد ان امیر المومنین و امام سن دے ہو کہ نہیں. ہن سارے صحابہ متقی ہیں نے کہ نہیں. قرآن کی آندہ والذی جاؤں بالصدق وصدق بہی اولائی کا سورہ زمر 24 اللہ فرماتے نے والذی اللہ فرماتے نے حق لین والے آن والا اللہ دے نبی تے جنہ نے حق دی تصدیق کی تھی او صحابہ یا ابو بکر سارے بھی ہو سکلے لے. اولائکا ہم المتقون. اللہ کہنے نے سارے متقی, اے سارے متقی ایماندار. پھر ثابت ہویا اشہد ان امیر المومنین اے ابو بکر و امام المتقین کون ہے بتاؤ. صحابہ متقی ہیں کہ نہیں. قرآن جو ثابت کر دیں آج سورہ حجرات ہے 26 پارہ ہے. اللہ سانو کر جا کے قرآن کھول کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. ہیں ایک دن نا اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ حجرات ہائے ہائے ان الذین یغضون اصواتهم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ عند رسول اللہ. عندہ او جدو رسول اللہ کول سان تسی تے نہ ہوتے. میں بھی نہیں, سنی بھی نہیں, بھابی بھی نہیں, جو بندی بھی نہیں, شیعہ بھی نہیں. اس وقت کون سان ہوتے عندہ رسول اللہ. اس وقت کون موجود عند رسول اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ پاک دا قرآن کہندہ اندہ رسول اللہ. اور جڑے نبی دے کول بیٹھے اولی آوازاں کر کے چپ کر کے اللہ دے نبی دی محفل دے اندر اے مسجد نبوی دے اندر مدینے دے اندر اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا. اللہ جی انہاں دے دلاں دے اندروں کی ملیا للتقوی
لتقوا لتقوا، او سارے تقوی والے، او سارے ایماندار، انہاں تقوی والیاں دا امیر تے امام کون بنیا؟ او لوگوں نبی نے مسلح تے کھڑا کیتا، اپنی زندگی دے اندر کھڑا کیتا، اپنے مسلح تے، او مسلح ہے جدے بارے نبی پاک نے کیا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا منبر تے میرا گھر اے روضۃ من ریاض الجنہ، جے منبر دیتا او بھی ابو بکر نو تے مسلح دیتا تے او ابو بکر نو تے کار دیتا تے عائشہ صدیقہ نو، کار عائشہ صدیقہ دا، منبر ابو بکر دا، او صدیقہ ہے، صدیقہ ہے کائنات ہے، صدیق اکبر، اللہ دے نبی دی زندگی دے اندر نمازاں پڑھائیاں میرے مصطفیٰ نے، اور لوگوں جنہوں نے امام بنایا تے میرے نبی نے، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اے 17 نمازاں پڑھیاں نے کہ نہیں پڑھیاں، حسین نے پڑھیاں نے کہ نہیں پڑھیاں، حضرت علی نے پڑھیاں نے کہ نہیں پڑھیاں، چاچا عباس نے پڑھیاں نے کہ نہیں پڑھیاں، عبداللہ بن عباس نے پڑھیاں نے کہ نہیں پڑھیاں، زبیر ابن عوام نے پڑھیاں نے کہ نہیں پڑھیاں، مہاجرین نے پڑھیاں نے کہ نہیں پڑھیاں، انصاریاں نے پڑھیاں نے کہ نہیں پڑھیاں، اے 17 نمازاں، اور میرا نبی اپنے گھر دے اندر مسلح تے ابو بکر، علی دا امام ابو بکر، حسن دا امام ابو بکر، حسین دا امام ابو بکر، زبیر دا امام ابو بکر، سعد ابن عبادہ دا امام ابو بکر، انصاریاں دا امام ابو بکر، اور مہاجرین دا امام ابو بکر، پھر کہنا پوے گا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین ابو بکر، ہائے اے میں ایسا پراپیگنڈا رولا اینا پاؤ اینا پاؤ اینا پاؤ کہ جھوٹ نو سچ بناؤ، نائی اہل حدیث دے ہندیاں انشاءاللہ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ حقائق بیان کردہ رہاں گا اور کہندہ رہاں گا خلیفت ہو بلا فصل ہوا ابو بکرن امیر المومنین و امام المتقین ابو بکرن، اور حضرت علی اور ایماندار نے، صحابہ ایماندار نے، اور اینا دا امیر اور اینا دا ایمان نبی دی زندگی اندر ابو بکر صدیق ہے، کیوں بھی ہے کہ نہیں؟ کسی نے اختلاف تے گل کرو، لے آؤ میرے پاس جس کو مسلح پہ کھڑا کیا، کون؟ ہاں ابو بکر صدیق، اللہ دے پیارے پیغمبر دنیا تو چلے گئے، ساری دنیا دے اندر کو حرام مچیا پیا ہے، اوہ آج صدیق اے صدیق جڑا حقیقت نو جاندہ تے بیان کر رہا، اور اللہ دے بندے او دکھ دے اندر لوکی بڑے بڑے پل جاندے لے، حضرت عمر آندے نے ماں ماتا رسول اللہ دے نبی فوت نہیں ہوئے، جڑا کہے گا میں سر لا دیاں گا، انج میرا ابو بکر آیا، اللہ دے نبی دی چارپائی دے قریب آیا، اللہ دے نبی دے چہرے تو انج کر کے پردہ اٹھایا، انج میرے نبی دے چہرے دے ہوتے بوسا دے کے آندہ ہے، تبتا حیاں و میتا، اے سونیا توڑی زندگی بھی پاکے موت بھی پاکے، اے جناب علی نالی اج ممبر تے کھڑے ہو کے، اے صدیق توحید والا اللہ والا نیک متقی پرہیزگار صحابہ جناب علی فراست بندہ اللہ والے اہل علم بندہ، اے دے ورگا علم والا بندہ پورے مدینے دے اندر نہیں ہے، صحابہ نے سر سٹے لے، اج میرے نبی دے ممبر تے کھڑا ہویا، مسلح دیتا تے اللہ دے نبی نے، آج پہلا دن سوار دا تے ممبر دے ہوتے اللہ دے نبی دا صحابی آندہ ہے، ابو بکر صدیق آندہ ہے، خلیفت ہو بلا فضل آندہ ہے، قاتل المشرکین آندہ ہے، حجت اللہ آندہ پہ ہے، اللہ دے نبی دا صحابی آندہ ہے، اور لوگوں من کان یعبدون محمدا وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، نالینا قرآن دی آیت پڑھی، اللہ اکبر، قرآن دی آیت پڑھ کے پڑھی بڑے پیارے انداز نال، اور آندے نے صحابہ کہنے انج لگدا پیاسی کہ جویں قرآن دی آیت ہونے نازل ہو رہی، ہائے ہائے
علی موجود، جناب سارے صحابہ موجود. حضرت جناب ابو بکر صدیق نے مسئلے حل کر دیتے. اندر ما کان محمد وما محمد الا رسول. یہ چوتھا پارا تے سورہ آل عمران اللہ کریم دے قرآن دے پارا پنجے دا جناب علی پنجواں رکوع جے. یہ سورت دا 14واں رکوع ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللہ دے نبی دے صحابی نے دوسری آیت پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے تیئے پارے دی تیجی آیت پڑھی نے آخری آیت تیئے پارے دی انک میت وانہم میتون. سونے تو سامی فوت ہونا ہے, انہاں دشمناں بھی زندہ نہیں رہنا. اے تینے آیتاں پڑھیے صحابہ سمجھ گئے مات رسول اللہ, اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے. اللہ والے اور رسول اللہ دا جنازے دا موقع آیا. آئیے لوگی آمدے نے اگر جناب جنازہ چھڑ کے چلے گئے, جنازہ چھوڑ کے چلے گئے. خلافت کے لیے, طلب امارت کے لیے بکواس کرتے ہیں. اے حضور دا جنازہ پیا سی تے انہاں نوں اوتے خلافتاں دی پئی سی. اب بکواس کردہ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت بھی, ٹی وی طرح بکواس کردہ ہے کہ جنازہ چھوڑ کے چلے گئے. الظالمو بتاؤ تو صحیح اس وقت علی کدھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ دے کر ابو سفیان ہاشمی لوگ ایک کٹھے سن کے خلیفہ کون بنے گا, یہ نہیں تو نظر آندہ. نبی دی چار پائی دے قریب اس وقت کلہ ابو بکر سی, کسے نو نہیں پتا اکیلا ابو بکر نبی دے کر دے اندر, نبی دی چار پائی دے پاس. نوٹ کرو میری بات. بندہ آیا, آدمی آیا, حضرت عمر نو کہندہ ہے سقیفہ بنی سعدہ انصاریاں دا ایک پیٹھک سی جگہ سی. اس جگہ تے لوگ کٹھے ہوئے خلافت واسطے کٹھے نے ہوتے. سعد ابن عبادہ دا اناؤنسمنٹ ہندی کردی ہے. اینا ہولی جی گل کی تھی جناب ابو بکر صدیق دے کان دے اندر. ابو بکر صدیق نے کیا چلو انہوں نے سمجھانے چل کے ٹھہر جاؤ والے. اوتے جس لے پہنچے انصاریاں دے بندے سارے کٹھے لے. انہاں کیا یار کی پہ کر دیو, انہاں کیا رسول اللہ فوت ہو گئے, اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے, ہن اپنا خلیفہ دے کسوں بنائیے. اسی تو آڈے انصاریاں, اسی زیادہ ہاں, اسی تو آڈی حفاظت کرنے والے ہاں, اسی آواں ساڈا کینڈیڈیٹ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر کہیں دینے کہ میں اپنے اندر دل وچ ایک تقریر تیار کی تھی کہ انہوں نے سمجھاواں, لیکن میں جلے گال کر لگا تے ابو بکر صدیق نے کہا ٹھہریے. 3 بندے ابو عبیدہ ابن جراح, حضرت عمر ابن خطاب اور جناب ابو بکر, صرف 3 بندے ہیں. اے جنازہ چھڑ کے ٹر گئے. مہاجرین بڑے پھر دیان نبی نو دیاں دینا لے جنازہ چھڑ کے ٹر گئے. ظالم بکواس کرتا ہے. حالات کے پیش نظر ابو بکر صدیق کینڈیڈیٹ نہیں ہے. کینڈیڈیٹ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے کبھی بھی امارت کے لیے دل میں طمع کیا ہی نہیں, کبھی امارت کا طمع کیتا نہیں. انصاری کہنے لگے خلیفہ ساڈا ہوئے گا. اے میرے ہاتھ وچ مسند احمد ابن حنبل حدیث دی سب تو بڑی کتاب,
نوٹ کرو میرے بھائی، ایدی حدیث نمبر 18 صفحہ نمبر 82 پہلی جلد۔ ابو بکر صدیق نے کیا، وَلَقَدْ عَلِمْتَ یا سعد، کیا تو جاننا ہے سعد، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک اس وقت قال وَأَنْتَ قَائِدٌ قُرَيْشِ وَلَا تُحَاذَ الْأَمْرِ فَبَرُّ النَّاسُ طَبْعٌ، کہ اے ساتھ کیا تو اتھے موجود نہیں سے جدو نبی پاک نے فرمایا سی رضی اللہ تعالی اللہ دے نبی نے کیا سی ہمیشہ امیر ولایت قریشیاں چوئے گی، اگر نیک ہونگے تے نیکاں بندیاں دی ولایت قریش اندر، اگر برے ہونگے تے بریاں دی ولایت بھی قریش اندر۔ تے فقال لہو سعد نے کیا صدقتا، اے ابو بکر تو بالکل سچی گل کی تھی، اے ابو بکر تو بالکل سچی بات کی تھی۔ دوسری روایت حضرت ابو بکر نے کیا لَأِمَّةُ مِنَ الْقُرَيْشِ، نالی فرمایا نبی پاک نے فرمایا سی لوکی انہاں دے وزیر ہونگے، تسی ساڑھے وزیر ہو، تسی ساڑھے بھائی ہو، پر امارت ساڑھے اندر ہے۔ تے نالی فرمایا میں اینا دوہاں بندیاں دے وچوں ابو عبیدہ بن جراح تے جناب عمر ابن خطاب وچوں اے دو بندیاں نامینیٹ کرنا، جنوں چاہو تسی خلیفہ بناؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہیں دے لے میں جلدی نال ابو بکر صدیق دا ہاتھ پڑیا، میں آکیا جڑا ساڑھا دین دا امام ہے او وہی ساڑھا دنیا دا امام ہے، جنہوں نبی پاک نے مسلح تے کھڑا کیتا ہے۔ ابو عبیدہ کہیں دے میں ہوئی اینج کر کے لوگی سارے انصاری دوڑے، انصاریاں نے کیا جد حدیث آ گئی، حضور نے فرما دیتا کہ خلیفہ کنہ چوئے گا، قریش چوئے گا۔ حضرت عبادہ نے بخار ہویا سی، کمبل لیا سی انہوں نے تے لوکی عبادہ رضی اللہ تعالی موڑیاں تے چڑھ کے دوڑے، سب نے جناب علی بیعت کی تھی، اب بیعت ہوگی خلافت یشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ابو بکر، اللہ دے نبی دا ابو بکر ولی بنیا، امام بنیا، امیر المومنین بنیا، و خلیفت ہو بلا فضل بنیا، اللہ دا وعدہ سچا ثابت ہویا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے خلافت دیتی تھی ابو بکر، اللہ دے نبی دے صحابی ابو بکر مدینے آئے، اے مسجد نبی تے بیٹھے، جناب علی کیا لوگو اللہ دے نبی پاک دے صحابی اینج کٹھے ہو گیا سارا مدینہ، سارے اینج کر کے نبی پاک دے ابو بکر دے مدینے جناب علی ہاتھوں تے بیعت کری جا رہے۔ آپ میرے کول الاحتجاج تبرسی ہے، علامہ تبرسی لکھدا پیا ہے، اور شیعہ دا معتبر محلف لکھدا پیا ہے، ایران تہران دی چھپی کتاب ہے، آندہ ہے صرف 4 بندیاں تو علاوہ پورے مدینے نے بیعت کر لئی، کنیاں تو علاوہ وَمَا مِنَ الْأُمَّةِ أَحَدٌ بَايَعَ مُقْرِئًا غَيْرَ عَلِيٍّ وَأَرْبَعَةً، حضرت علی تے 4 بندیاں تو علاوہ پورے مدینے متفقہ فیصلہ، متفقہ فیصلہ، صحابہ دا فیصلہ، مہاجرین دا فیصلہ، انصار دا فیصلہ، اللہ پاک نے انہوں نے اللہ دے نبی نے کہا سی میری امت کدی گمراہی ہوتے مجتمع، ساری زندگی قیامت تک میری امت دا اجتماع، پوری امت دا کدی گمراہ نہیں ہوئے گی اجتماعی طور پہ، کچھ لوگ ہندے رہنے گے لیکن پوری امت ایٹ اے ٹائم کدی گمراہ، ایتے ان ساری امت الاحتجاج تبرسی، اور نبی پاک نے ویکھیا، حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا، پورا مدینہ نظر آ رہا ہے، علی البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر کی کتاب اٹھاؤ، طبقات ابن سعد، علامہ باقی دی سنن الکبریٰ، آنج کر کے ویکھیا علی نظر نہیں آ رہا، ہائے علی نظر نہیں آ رہا، فرمایا علی کدھر، فرمایا ہوتے کارنے کتے سن، ہوتے بھی اجتماع ہو رہا ہے، خلیفہ ساڈا ہے،
علی نو کسے دسیا علی جی پورا مدینہ ابو بکر صدیق دی بیعت پورا مدینہ حقائق نے پورا مدینہ مسلمان نے سارے مسلمان مہاجر انصار ابو بکر صدیق دی بیعت کر چکے لے اور لوگوں حضرت علی نے لمبا جا کرتا پایا ہے آپ نے تحمت بھی نہیں بننی جی میں روایت بیان کرانگا اے جلدی نل دوڑ دے آئے ایج کر کے آن کے کھڑے ہو گئے ابو بکر صدیق نے کیا او علی تو نبی دا ویر ہے تو پیارا ہے صحابی رسول ہے کیا تو امت دے اندر اجتماعیت جاننا یا افتراق جاننا ہے حضرت ابو بکر نے نہیں گل کی تھی جناب علی آندے نے نانا میں افتراق نہیں جاندا حضرت ابو بکر نے کیا پھر تو میری بیعت کیوں نہیں کر رہا اگے بڑھ کے سارے آندے سامنے اور پہلے دن سوار والے دن 12 ربیع الاول سے 11 ہجری نبی کائنات دا جسم اقدس پیا ہویا اینج میرے ابو بکر دے ہاتھ ہوتے جناب علی نے بیعت کی تھی کنے کی تھی علی نے بیعت زبیر آئے زبیر نے کیا یہ دو خاص شخصیت ایک حضور دے چاچے دا پتر تے ایک حضور دی پھپھی دا پتر فرمایا زبیر کیا تو جمعیت دے اندر افتراق چاہنا ہے یا کٹھا انہوں نے کہا نہیں جی نہیں انہوں نے کہا سانو صرف اینا دکھے وہ تے کلے کیوں گیا ایسا جے گالے سبا انصاریاں دے کول انہوں نے کہا بھی اسی کیڑا کو جان کے گئے ہیں بائی چانس سے نکلے ہیں پہنچ گئے ہیں گل ہوئی ہے آ گئے ہوشے وقت جلے جناب زبیر بن عوام نے بیعت کی تھی اور متفقہ خلیفہ بنیا آئیے میرے بھائیو الاحتجاج طبرسی صفحہ 104 پہلی جلد علامہ طبرسی دی کتاب ہے اور جناب علی سوق القدس ایران دی چھپی کتاب ہے ایدے وچ لکھے ہیں حضرت اسامہ دا لشکر بار سی اسامہ آئے پوچھیا اے علی جی کیا تساں ابو بکر صدیق دی بیعت کیتی ہے آندھر نام یا اسامہ ہاں اسامہ میں حضرت ابو بکر دی بیعت اور جی دی بیعت علی کرے تینوں کی تکلیف ہے لوکانوں کی مسئلہ ہے کیا بھئی کیتی کہ نہیں رسول محترم دے صحابی آئے جاؤ کتاباں پڑھ کے ویکو اللہ دے نبی باغ نو گھس گھسل دیتا ہے کفن دیتا چھوٹا جا کمرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دا لوگی کہنے لگے ان کی کریے اور میری موتا امام مالک پڑھ لے اللہ دے نبی دے دس صحابہ آئے نماز پڑھ دے گئے چلے گئے نماز پڑھ دے گئے چلے گئے درود پڑھ دے گئے چلے گئے صحابی اندہ کل مہاجرین اے سارے مہاجر آئے انصار آئے حتیٰ کہ غلام آئے بچے آئے بیبیاں آئیاں کلہم نے نماز جنازہ پڑھیا نا ابو بکر صدیق نے پڑھیا مہاجرین نے پڑھیا انصار نے پڑھیا کسے کیا نبی دا امام ابو بکر نو بنائیے اللہ دے نبی دا ابو بکر کہنے لگا ساڑھا امام نبی ہے تے جڑا امام ہوئے ہو دا میں امام نہیں مانی نبی پاک نو دفن کیتا رسول اللہ دے ممبر تے کھڑے ہو کہ ابو بکر صدیق نے پہلا خطبہ دیتا اور فرما لوگو میرے موڑیاں تے پار پہ گئے میرے نزدیک ماڑا تگڑا ہے تے تگڑا فرمایا انہی دیر تک میری اطاعت کرے آجے اور جب تک میں اللہ تے اللہ دے رسول دی دعوت دیندہ رہا تے جدوں میں اللہ دے رسول دے حکمت وٹا میری اطاعت نہ کرے آجے اے گلہ باتاں ہوئیاں خلیفۃ المسلمین بنے اور لوگوں دنیا والے ہو فتنے پہ گئے خبریں پڑ گئیاں نعوذ باللہ اللہ دے نبی دے بارے فوت ہو گیا کم ہو گیا کہ اے قبیلے دا پتہ لگا مرتد ہو گیا ادھر قبیلے دا پتہ لگیا مرتد ہو گیا ادھر قبیلے دا پتہ مرتد ہو گیا ادھرو خبر آئی اسود انسی اندہ میں نبیاں نبی تو بعد ادھرو خبر آئی تلیحہ اسدی اندہ میں نبیاں نبی تو بعد ادھرو خبر آئی یمامہ والے کہیں دے لے مسلمہ قذاب کہیں دے میں نبیاں ایک بی بی کہنے لگی میں نبیاں وہاں اور جی میں 2.5 کلندر کنے 2.5 ان میں پوچھا بھی 2.5 کی بھی ہوندے نے آندہ 2 کلندر تے کرابیا بسری ادھی ہوندی ہے نا مائی ادھر بھی 3.5 نبی بن گئے حضرت ابو بکر کئی کہنے لگے جی ہن زکات تے دینی زکات تے نبی لیندا صلی اللہ ہن زکات نہیں ادھر جناب علی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اے بھی واپس آ گیا ابو بکر صدیق دا پہلا فیصلہ ہے جے انہاں کیا اسامہ جی فرمایا چلو نکلو ہو
حضرت عمر کہنے لگے مدینے نو خطرہ ہے، مینو پتہ لگتا پیا ہے کہ لوگ چڑھائی کر رہے ہیں، یہ لشکر نہ کلو۔ ابو بکر صدیق متبع سنت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا متبع سنت، آپ دے فرمان تے عمل کرنے والا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک ہم المفلحون۔ ابو بکر نے کیا میں زندہ رواں نہ رواں، اگر جانور بھی میری لتاں نو نوچن، میں نبی دا لشکر روک ہائے جو میرے نبی نے چلایا ہے جائے گا۔ لشکر نکلیا، اللہ نے کامیابیاں دیتیاں۔ ادھر مانعین زکوٰۃ نہیں دیں گے زکوٰۃ۔ ابو بکر صدیق دیکھو کیسی فراست ہے۔ تو انہوں پتا ہے کہ نزائدہ سلطنت، نزائدہ حکومت کتنے خطرہ احمد نے عمران خان ہوندہ پھرتا بنتے گیا ہے لیکن پھسیا ہے۔ پتہ ہے نا تو انہوں کہہ دینا اللہ واسطے کر کے 50 دن سوچو تے صحیح، کہہ دینا 2-4 مہینے دیو تے صحیح، کہہ دینا 6 مہینے ویکھو تے صحیح۔ انہیں سمجھا سی کہ جناب علی خالہ جی دا واڑا ہے، دعوے جو کیے تھے اب پورے کرے، لیکن پترا ٹول دورو ہی سوانے چ لگ دینے، پتہ ادوں لگتا ہے جدوں گل پہ جائے۔ ابو بکر صدیق نو چیلنجز، اتنی عظیم چیلنج۔ مسلمہ قذاب وہ کہندا میں نبی ہاں، طلیحہ اسدی کہندا میں نبی ہاں، اسود انسی کہندا میں نبی ہاں۔ مکے دے لوگ جاؤ اسی پیو دادے دا دین نہیں چھڑنا، لو سیاپا پہ گیا۔ عطاب اسید ابن عطاب انہوں نے پتا سی، انہوں کڈی تلوار، انہوں کیا رسول اللہ دے دین چ جڑا داخل ہو گیا ہے، جنہیں کلمہ پڑھے ہے، آئندہ اگر جس نے کلمہ چھڑیا میں سر لا دیاں گا۔ مرتاد دی سزا کی ہے، سارے انج بے گا تھلے ہو کے کہنا بھائی وہ معاف کر دیو۔ آؤ پیچھے ابو بکر صدیق، بنو حنیفہ جمامہ رہتے سب یمن بحرین مرتد، بڑی دنیا مرتد ہو گئی۔ کوئی مسلمہ پیچھے، کوئی اسود انسی پیچھے، کوئی طلیحہ اسدی پیچھے، کوئی کہے زکاة نہیں دینی، کوئی کہے مینوں نہیں مندا۔ صحابہ نے مشورہ فرمایا کیا کرنا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کیا زکاة اور نماز دا کٹھا حکم ہے، تے جڑا زکاة نماز دا منکر ہو کون ہے؟ تے جڑا زکاة دا منکر ہو حضرت عمر کہنے لگے جی تھوڑا ٹلات رکھو۔ انہاں کہا نا عمر جدو کفر دے ویسا ہوں تو بڑا سخت ہوں نرم ہو گیا، اب بھی ڈنڈا چلے گا، تلوار چلے گی، جو زکاة کا منکر ہے۔ او چلایا پھر صدیق ماڑی جی جان، آئے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لشکر چڑھائے، اسود انسی دا قلعہ کما کیتا اور لوگوں مسلمہ قذاب نو مروایا۔ اللہ دی قسمیں جناب علی بڑے بڑے فتنے سرکوبیاں کیتیاں۔ ابو بکر صدیق نے بحران دا علاقہ بتا ہویا، یمامہ دا علاقہ بتا ہویا، اللہ والے بڑے بڑے علاقے بتا ہوئے۔ 1200 صحابہ ایک لشکر دے اندر شہید ہویا۔ اللہ دی قسمیں بڑے بڑے نامور ایک قرآن کرام شہید ہوئے، لیکن نبی پاک دا منہج نے چھڑیا، نبی پاک دا طریقہ نے چھڑیا۔ فرمایا میرا نبی آخری نبی ہے، اے دیتے کوئی کمپرومائز نہیں ہوئے گا۔ ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ دے نبی دی ختم نبوت ہوتے جو ڈاکہ مارے گا ابو بکر نے کیا انہوں قتل کیتا جائے گا۔ مسلمہ قذاب اور واشی بن حرب نے جنہیں حضرت حمزہ نو قتل کیتا سی، شہید کیتا سی، اے ماریا نیدہ قتل کر کے انہوں جہنم واصل کیتا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ویکو کئیاں بندیاں دے ہوتے اللہ ہس پہندہ ہے، کئیاں بندیاں تے اللہ ہس پہندہ ہے، مسکراندہ ہے، اے اللہ دی صفت ہے، ساڈا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ہسدا ہے کنہ تے کہ جلے پہلا کفر چندہ ہے اوتے کفرہ مل لڑدا ہے، پھر وہ مسلمان ہندہ ہے، پھر مسلمانوں لڑدا ہے، پھر ادھر پہلا مسلمانوں ماردہ سی، پھر کافروں ماردہ ہے، شہید ہندہ ہے، جنت جاندہ اللہ ادھتے ہس پہندہ کیسا میرا بندہ ہے۔ وحشی بن حرب نے مارے آنے تھا مسلمہ اسود انسی او طلیحہ اسدی بات توبہ کر کے بڑے بڑے عظیم فتنے جناب علی ختم کیتے۔
اور ابو بکر صدیق. ایک اور سی مسئلہ. سارے جاگ دیو پہ ہیں جڑے جاگ دیو ذرا ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ 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 جاگ دیو جاگ. ایک اور مسئلہ بڑا سی. او بلے بلے روڑا پایا باغ فدق کھا گئے. ہاں باغ یہ پتہ کتے سی باغ فدق روڑا پائی جائے. انہوں نے پوچھو ہے کتے سی. باغ فدق کھا گئے باغ فدق لے گئے. بی بی فاطمہ نو باغ فدق نہیں دیتا. وہ میں کہا دس ہے کتے کر کے سی ہو. مولانا صدیق کرپالوی کہہ دو رحمت اللہ علیہ. میں انہوں نے پنڈ پرسوں جلسہ کر کے آیا. مولانا صدیق رحمت اللہ اسماعیل سی مناظرہ کردہ باغ فدق کھا گئے. انہوں نے کہا چل جنہیں کو 2-4 مرلے لینے لے لے آج تو باغ فدق دا نا نہیں ہو لینا میرے کو لے لے. انہوں نے کہا دس باغ فدق ہے کتنا سی. باغ فدق ہے کی سی. باغ فدق کی لوکیشن کی سی. وہ دا حدود اربع کیا تھا بتاؤ. بس باغ فدق کھا گا باغ فدق کھا. تسی بھی ایسے پولے ہو نہ پوچھ دے ہو نہ دس دے ہو مرعوب ہو. بلے بلے یار ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا دا حق کھا لیا. میرے بھائیو ابو بکر صدیق تے ہوئے جنہیں سارا کار رسول اللہ دے قدم چ رکھ دیتا ہے. ابو بکر صدیق تے ہوئے خلافت دے اندر گھٹڑی چکی ہے کپڑے آندھی. عمر نے وے کیا ٹائم یار اتے ہو رہے ہیں ٹائم اتے ہو رہے ہیں ٹائم اتے ہو رہے ہیں ویکھ لیو بات چنک. اچھا ہنج کر کے حاجی صدیق صاحب دا اشارہ ٹھیک. اللہ اکبر. نہیں تو میں پابند ہاں میں اتنے چھڑ دینا. ابو بکر صدیق کتے چلے ہو حضرت. انہیں کہا میں بچیاں دی روٹی نہ کماواں میں کہڑا کہ وزارت خزانہ دے وچوں اپنا حصہ لینا ہے. انہیں کہا نہیں حضرت جی نہیں. انہیں کہا کی. انہیں کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر دیگر. انہیں کہا نہیں جی تسی بیت المال دے وچوں 250 درہم کنا 250 درہم سلانہ اور ایک بکری اوجری کھروڑے تے سیری تو بغیر. یہ شرط لگی اوجری کھروڑے تے سیری تو بغیر 250 درہم. سال گزریا. ابو بکر صدیق نے پھر گھٹڑی پڑی تے بازار. انہاں کہا حضرت جی ہن کتے چلے ہو. انہاں کہا بھائی میرا 250 گزارا کوئی نہیں ہوندا. 250 گزارا نہیں ہوندا میں کی کراں میرے بچیاں دا معاملہ ہے. ادھر جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ واہ واہ ابو بکر صدیق دا وزیر ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہہ لگے کی مسئلہ ہے بازار کا دے واسطے اگر خرید کا فروخت کرنے واسطے روزی کمان واسطے چلے آؤ. حضرت نے فرمایا کنے میں انہاں کہ 250. انہاں کہ میرا مشورہ ہے یہ 300 ہونا چاہیے ہے تے ایک بکری ساری جڑیاں چیزاں لے لیندے ہوئے بھی دے دیو. حضرت عمر نے کیا ٹھیک ہے. ابو عبیدہ بن جراح نے کیا ٹھیک ہے. جناب علی نے کیا ٹھیک ہے. اور لوگوں سال بعد صرف 50 درہم ودے لے. ابو بکر صدیق مسلے ممبر تے آیا. جلے ممبر تے آیا ساری نماز تو بعد مہاجرین و انصار نو کیا اے بندیاں نے کیا ہے 50 درہم تسی ودا لو. کیا تسی یہ دیتے راضی ہو کہ نہیں راضی. سارے مدینے والے کہنے لگے حضرت جی اسی راضی ہیں. وہ جڑا 50 درہم ود نہیں لیندا انہیں باغ فدق کی کھانا سی. باغ فدق کیا تھا. اے خیبر جڑا نا خیبر اے چے رسول اللہ نے جلے حملہ کیتا تے بغیر لڑائی تو رسول اللہ نے ایک زمین ملی جنہوں باغ فدق کیا جاندہ. ایک خیبر سی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالے فی جڑا رسول اللہ دا اپنا سی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے چو غریبہ مسکینہ اپنی زوجہ سارے آندہ جناب ایک ہندہ مال غنیمت ایک ہندہ مال فی. مال فی او ہندہ ہے جدے تے صحابہ نے کوئی جنگ نہ کیتی ہوئے کافر کا وجہ زمین لے لو تے صلح کر لو لڑو. انہوں اندر مال فی او رسول اللہ دا سی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کیونکہ خلیفہ کون بنے تے نبی پاک نبی سن اور نبی سیاست بھی کر دے سن. آپ دی مملکت آپ دے معاملات دا نگران کون بنیا. ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کو لئی فاطمہ الزہرا. فاطمہ الزہرا آئی. اچھا اے دسو بھئی یہ وراثت وچ بیٹی حقدار ہے تے کلی بیٹی حقدار ہوندی ہے کہ دوجیاں بھی ہوندیاں ہاں او جی وہ تے فوت ہو گئے چلو مان لیا تے بیوی ہوندی ہے کہ نہیں حقدار.
تے جے او دی اولاد دے وچ صرف بیٹیاں ہون، وراثت پڑھو نا قانون وراثت، اگر بیٹا نہ ہوئے تے ذویل قربہ دے وچ چاچا بھی ہوندا ہے کہ نہیں؟ چاچا عباس بھی ہے سی کہ نہیں؟ صرف فاطمہ الزہرا نے آن کے رٹدار کی تھی، نہ عائشہ صدیقہ نے، نہ حفصہ نے، نہ ام حبیبہ نے، نہ چچے عباس نے، نہ عبداللہ ابن عباس نے۔ پڑھو تے صحیح یار، اے میں فاطمہ الزہرا آئی، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹی اے الاحتجاج، چلو میں اپنی کتاب دی گل نہیں کردا، الاحتجاج الاحتجاج طبرسی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نو ابو بکر صدیق نے کہا میری بیٹی، میرا مال، میرا گھر، میری اولاد، میری جان، ہر شے تیری عزت و قربان۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا جان، میری مال، میرا گھر، میرا بار، میری دولت، الاحتجاج طبرسی دے اندر اللہ حضرت ابو بکر نے کہا اے سارا کچھ تیرے تو قربان ہے، لیکن میں تیرے ابے محمد دا فیصلہ بدل سکدا۔ اور لوگوں میری بخاری دے اندر ہے، ادھر فرول کافی دے اندر ہے، اللہ دے نبی پاک نے فرمایا انبیاء جو چھڑ جاندے لے او کدی بھی ورثہ تقسیم نہیں ہوندا، ساڈا ورثہ علم ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، ساڈا وراثت ہے علم ہے، اسی جو مال دولت چھڑ جائیے او غریبہ مسکینہ دے اندر تقسیم ہوندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا درۃ النجفیہ دے اندر ہے اے میری بیٹی فاطمہ میں اوویں کراں گا جویں تیرے ابے محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے ابے محمد دے فیصلے نو بدل نہیں سکدا۔ جلے بی بی نے سنیا کہ ابا جی دا فیصلہ اے وے کہ نبیاں دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی، نبیاں دا ترکہ تقسیم نہیں ہوندا، نبیاں دے گھر بار تقسیم نہیں ہوندے، نبیاں دی زمین تقسیم نہیں ہوندی، اوویں چلے گا جویں نبی نے چلایا ہے۔ اللہ دے نبی دا جلے بیان سنیا درۃ النجفیہ دے اندر لکھیا پیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا راضیت بیا اے ابو بکر صدیق میں تیرے تے راضی ہاں۔ ہاں بی بی کہندی ہے راضی ہے تے اینو کی تکلیف ہے؟ ہاں بی بی اور پھر ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا نو 7 باغ دیتے، کنے باغ؟ بولو اونچی بولو، 7 باغ لا پرول کافی دے اندر لکھیا پیا ہے، علامہ یعقوب کلینی نے نوٹ کیا ہے کسی کو لے کے آؤ صدیقہ کائنات فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء حسنین دی امی جان نو ابو بکر صدیق نے 7 باغ دیے تھے، 1 باغ وہ نہیں دیا اس لیے کہ نبی پاک نے نہیں دیا۔ نبی پاک نے کیا سی کہ ساڈی وراثت تقسیم حضرت ابو بکر نے اوویں کیتا جویں نبی نے کیتا، عمر نے اونج کیتا جویں ابو بکر نے کیتا، حضرت عمر نے دے دیتا، پھر لو لے لو، پھر لڑ پے۔ بخاری چاہے حضرت علی تے حضرت عباس لڑ پے، حضرت علی نے کہا جی واپس ہی لے لو، نہیں تو ہاں لڑ دے ہی رہنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہے لیکن یہ نہیں کچھ، حضرت عمر نے پھر لے لیا، اور پھر عثمان نے اوویں کیتا جویں ابو بکر نے کیتا، اور پھر علی آئے 4 سال خلیفہ رہا۔ کنے سال؟ 4 سال کوئی ملنگ، کوئی شیعہ، کوئی رافضی ایران سے لے کے پاکستان تک بتاؤ علی کی حکومت موجود، فاطمہ کا بیٹا حسن موجود، حسین موجود، بتاؤ علی نے باغ فتح فاطمہ کی اولاد کو کیوں نہیں دیا؟ بتاؤ ابو بکر صدیق تے اعتراض ہے تے علی تے اعتراض کیوں نہیں کر دے؟ علی نے نہیں دیا، علی نے اونج کیتا جویں ابو بکر صدیق نے کیتا، صدیق نے اونج کیتا جویں مصطفیٰ نے کیتا۔ میں تے کہنا ہے سارے سچ کر گئے اس واسطے کہ رسول اللہ دا فرمان ہے کہ انبیاء دا ترکہ تے وراثت تقسیم نہیں ہوندی۔ اے ابو بکر ہے جدی 2 سال تے کچھ مہینے خلافت ہے، یقین جانو جس لئے آخری وقت آیا فاطمہ حضرت عائشہ کہندیاں نے میرے آنسو نکل آئے، میرے ابے دے کر دے اندر نہ نفع کفن موجود ہے نہ نویں کفن دے پیسے موجود۔ بیٹی عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ ابا جی نواں کفن بھی موجود نہیں ہے، پیسے بھی
یہ آدھے ہو الزام لگا دے ہو کھا گیا اور لوگوں جا بتاؤ 1 روپیہ ابو بکر صدیق نے کھاتا ہوئے جاؤ میں ساری دنیا نو چیلنج دینا وا ابو بکر صدیق نے وہ باغ فدق اپنے پتر دے نا ہبا کیتا ہوئے اپنے پتر دے نا لگایا ہوئے اپنی وراثت اگے چلائی ہوئے ابو بکر اونجی کر گیا جویں نبی کر گیا اللہ دی قسم ابو بکر نے او دے وچ 1 انچ زمین دی نہیں لئی ہے فرمایا اے عمر اونج کری جویں میرے نبی نے کیتا ہے آ فاطمہ الزہرا نو دئی آلے رسول نو دئی اے نبی دیاں بیویاں نو دئی غریباں مسکیناں نو دئی اللہ دی قسم غاصب تے ہوندا ہے جڑا کسے دی زمین اپنے نواں لواوے ابو بکر نے جاؤ او دی رجسٹری کرائی ہوئے او دا انتقال کرایا ہوئے او اپنے نام لائی ہوئے اپنے بچیاں نو دتی ہوئے ثابت کرو تے نہیں تے بکواس کرن دینی ہاں جھوٹ بولن دینا سمجھ آ گئی ہے نا تانوں سارے انشاءاللہ ابو بکر دی بیٹی رو رہی ہے اور فرمایا بیٹی رونی کیوں ہے ادھر کوئی لوڑ تے جے کفن مل جائے تے مینوں پرانا ہی دے دیا جے ہائے ہائے مینوں پرانا ہی دے دیا جے تے نواں جے مل جائے تے کسے غریب نو دے جا جے مردے نالو زندہ نو کپڑے دی زیادہ ضرورت ہے ابو بکر فوت ہوئے اور ماں بین بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ رسول دے پہلو دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کہنے میں نے خواب آیا سی کہ 3 چن میری چولی چ ڈگ پہ رسول اللہ جی لے فوت ہوئے حضرت ابو بکر کہنے لگے عائشہ پہلا چان نہیں پھر ابو بکر فوت ہوئے دوسرا چاند پھر عمر فوت شہید ہوئے تیسرا چاند صدیقہ بھی سچی تے صدیق بھی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ